علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، دیکھیے مزمل بھائی ہمارے ساتھ میں ہے الحمدللہ، اور ان کے ساتھ ابھی ہم نکلے ہیں ابو دھابی کے لیے راس الخیمہ سے، اور تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر تھا۔ تقریباً ہم لوگوں نے ابھی شارجہ اور دبئی کو کراس کر دیے ہیں اور ابو دھابی کے قریب پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ اصل میں محترم دوستو، بہت سارے ٹاپک جو ہے وہ میرے پینڈنگ میں رہتے ہیں، جن عنوانات کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن موقع نہیں ملتا، اور ابھی ایسا سفر وغیرہ رہا تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے سفر کو وصول کروں الحمدللہ۔ اس لیے میں سفر میں بھی جو ہے جو میرے پینڈنگ ٹاپکس ہوتے ہیں ان ٹاپکس کو لے لیتا ہوں۔ دیکھو، اصل ابھی یہ جو ہمارا عنوان ہے آج کا، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ہمارے جو پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ہیں، ان کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنایا ہوں، لیکن یہ جو ویڈیو ہے میں ہمارے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کے لیے اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایسے جو ممالک ہیں جیسا UAE ہے، جیسے شارجہ ہے، جیسے قطر ہے، عمان ہے، بحرین ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اور دیگر بہت سارے ممالک جو ہے نا، ایسے ملکوں کے اندر اگر وہ لوگ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ان ملکوں میں جاب کریں، تو ان تمام کو سب سے پہلا تو میرا مشورہ یہ ہے، جیسے ہی آپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہونے والا ہو، فائنل ایئر کے اسٹیج میں آپ پہنچ گئے، تو اسی ٹائم سے جو ہے نا آپ اپنے یہاں پر ہی جابس کے لیے اپلائی کرو۔ اگر آپ انڈیا میں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور انڈیا میں لگ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کام پر، بھلے آپ کو سیلری کم مل رہی ہو، بھلے آپ وہاں پہ انٹرنشپ کر رہے ہو، لیکن وہاں لگ جاؤ، اور وہاں کا جو آپ کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ رہے گا، یعنی کم سے کم وہاں آپ کو جب انڈیا میں 6 مہینے 1 سال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ ایسے ملکوں میں اپلائی کرو تو آپ کو جاب ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو، یہ ملکوں میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ان ایکسپیرینس بندے کو بالکل بھی اپنے وہاں پہ نہیں رکھتے۔ جو بندہ ڈگری ہولڈر ہے، جس نے ڈگری تو لے لیا لیکن وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے، تو ایسے ان ایکسپیرینس بندے کے لیے بہت سی تکلیفیں ہیں۔ مان لو اگر کسی کو کسی کے سفارش پہ کام بھی مل جائے تو پھر آپ کو بہت لمبا ٹائم تک جو ہے نا کم سیلری کے اوپر، اور آپ کو جو ہے اس طریقے سے وقت گزارنا پڑے گا۔ تو سب سے اچھا میرا جو مشورہ ہے آپ تمام لوگوں کو، انڈیا میں جتنے بھی ہمارے نوجوان میری بات سن رہے ہوں گے، میری ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے، دیکھو آپ فائنل ایئر میں جب ہوتے ہو نا، اسی ٹائم پہ آپ جابس کرنا شروع کر دو۔ بہت سارے بچے تو ابھی، جیسے میں میرے فرزند کی بھی مثال دے دیتا ہوں، میرے دونوں بھی بچے جو ہے ماشاءاللہ، ان لوگوں نے جیسے ہی سیکنڈ ایئر پاس کیے تھے ویسے ہی انہوں نے جاب شروع کر دیے تھے۔ فائنل ایئر انہوں نے جو پڑھے ہیں وہ جاب کے ساتھ میں، ابھی میرے چھوٹے فرزند MBA کر رہے ہیں، وہ بھی جاب کے ساتھ، یعنی فائنل ایئر گریجویشن کا کر کے ابھی ماسٹر پڑھ رہے ہیں، وہ بھی جو ہے جاب کے ساتھ میں، بغیر جاب کے نہیں۔ آج ان کے پاس 3 سالوں کا ایکسپیرینس ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے کہیں پہ بھی اگر اپلائی کرتے ہیں تو ان کا موسٹ ویلکم ہے، کیونکہ ڈگری تو آلریڈی ان کے پاس آ چکی ہے، اب مسئلہ صرف ماسٹر کا ہے تو ماسٹر کی تعلیم جاری ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے نوجوانوں نے سیکھنا چاہیے۔ اب انڈیا میں ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا انڈیا میں، وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی دن سوچتے ہیں، یار میں نے BCA کیا، مجھے تو 8,000 روپئے سیلری دے رہی، وہ 8,000 روپئے بھی آپ کے اوپر احسان کر رہے۔ اگر کوئی کمپنی آپ کو 8,000 10,000 15 یا 20,000 بھی سیلری دے رہی ہے فریشر کو، وہ احسان کر رہے آپ کے اوپر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو پیسے دیتے، کیونکہ آپ جو ان کے پاس سے ایکسپیرینس حاصل کر رہے ہو فری میں، مفت میں، جو چیز آپ کو مل رہی ہے آپ کو اس کی قدر نہیں ہے۔ آپ کو جو تجربہ وہاں پہ مل رہا ہے، آپ ابھی فریشر ہو، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے،
لیکن اس کے باوجود تو اپنے ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ بڑے بڑے مت رکھو، ورنہ زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑا بننے کے لیے پہلے چھوٹا بننا ضروری ہے، ورنہ ہمارے مولانا نورود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک گرو کے پاس میں جو ہے ایک چیلا تھا، اور تھوڑے دنوں کے بعد میں اس نے جو ہے گرو کو چھوڑ دیا۔ تو گرو کی کہیں پہ ملاقات ہوئی تو گرو نے بولا ارے یار تو تھا بولے میرے پاس میں، چھوڑ دیا تو نے؟ بولے یار وہ چیلا بننے میں کچھ فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں بھی اب گرو بننے کا سوچ رہا ہوں بولے، تو اس کے لیے میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ تو گرو ویسے نہیں بنتا آدمی، اس کے لیے پہلے آپ کو کسی کا شاگرد بننا، تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جو بیماری ہے، پہلے ہی دن مجھے بڑی پوسٹ چاہیے، پہلے ہی دن مجھے بڑی سیلری چاہیے، تو اس وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے نا وہ لائف میں کچھ نہیں کر پاتے، وہ زندگی کے اندر فیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بڑا بننا ہے تو پہلے چھوٹا بننا سیکھو۔ جب آپ چھوٹے بن جاؤ گے، اب جیسے میں میری مثال دیتا ہوں، چلیے آج میں جو ہے UAE کے اندر ہوں، الحمدللہ ماشاءاللہ ایسے ہمارے میزبان ہیں کہ یہاں پہ کئی لوگ ماشاءاللہ جو ہے کئی لوگوں کی دعوتیں تو ہم نے جو ہے وقت کے تنگی کی وجہ سے ہم نے اس کو کینسل کیے کہ بھائی ابھی مشکل ہے بول کے۔ آج الحمدللہ میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں، ابھی جیسے آپ نے میرے قطر کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، تو قطر میں آپ نے دیکھے کہ ہمارے شاگرد مشرف بھائی پورے سفر میں میرے ساتھ تھے، کار لے کر وہ بھی مجھے وہاں 1 روپیہ بھی، میں نے کوئی مجھے پوچھے کہ قطر کی کرنسی کیسی رہتی، ہمارے مزمل بھائی تو میں نہیں بتا سکتا آپ نے یہاں کی بھی پوچھے مجھے کہ بھئی ابھی آپ امارات میں ہیں مفتی صاحب، آپ کے پاس میں جو ہے امارات کے پیسے کیسے رہتے ہیں، یہاں کا 1 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیے نہیں معلوم مجھے، میں نے دیکھا بھی نہیں ایسا۔ ابھی جیسا میرے پاس آئے بھی نا جیب میں میں نے رکھ دیا، یا میں نے خرچ بھی، یہاں تک کہ میرے ساتھ اب آپ سوچو UAE وہاں خود قطر میں ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ مجھے جو ہے میرے پاس میں پیسے تھے، تو وہ چائے پینے کے لیے جو ہے میں دینا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو 100 کی نوٹ دے دیا، اس نے بولا یہ 100 روپیے ہے یہاں کے، چاہے خالی 1 روپیے کی ہے مجھے۔ تو میں اس لیے بول رہا ہوں آپ کو کیونکہ آپ کے جیسے جو لوگ ہیں، جیسا آپ ہو گئے، اب جیسا سمیع اللہ بھائی ہو گئے، عبد القیوم بھائی اتنے دنوں سے ساتھ میں تھے، حافظ ابوذر صاحب ہو گئے، ایسے ہی ہمارے شارجہ والے جو تمیم بھائی وغیرہ ہیں، اب یہ کبھی وہ اپنے کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے نہیں دیتے۔ تمیم بھائی جو ہے ایئرپورٹ سے انہوں نے مجھے پک اپ کیے، اور ابھی درمیان میں بھی 2 مرتبہ فون آ گیا ان کا کہ بھائی کیونکہ وہ خود مجھے لینے کے لیے آ رہے تھے، مگر ماشاءاللہ اب آپ جا رہے تھے بول کے ابو ظہبی، آپ کے ساتھ میں یہ سفر ہو رہا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے محترم دوستو، میں چاہے قطر کا سفر کروں، سعودی کا سفر کروں یا UAE وغیرہ میں، اور پھر اتنے لوگوں نے یہاں پہ دعوت بھی دی ہے کہ بھائی آپ آئیے۔ ابھی رات میں آپ کے سامنے ہی عبد القیوم بھائی نے بھی بولے کبھی بھی آپ کو کہیں اور رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا، ابھی آج جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی ہماری عزت کر رہے ہو، رسپیکٹ کر رہے ہو، مہمان نوازی کر رہے ہو، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پڑھنے کے زمانے میں ہم نے بھی اپنے استادوں کی خدمت کی ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کی ہے۔ مجھے یاد ہے میں میرے استاد کے گھر پہ جو ہے نا روزانہ پانی بھرتا تھا پابندی سے، فجر کی نماز کے بعد یہ میری ذمہ داری تھی، یہاں تک کہ جو سردی ہوتی ہے نا شدت کی، ایسے ہاتھ کے انگلیاں پھٹ جاتے تھے، تو بھی میں اور میرا ایک عزیز دوست تھا، ابھی اورنگ آباد میں رہتا ہے وہ، ہم دونوں جو ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد اتنی سردی میں گودھڑا اوڑھ کے جاتے تھے ان کے گھر پہ، اور پانی آتا تھا فجر کے فوراً بعد، وہ گودھڑا اوڑھے ہوئے گودھڑے میں وہ ہاتھ پورے بھیگ جاتے تھے، اور ہم روزانہ پانی بھرتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج جو ہے لوگ ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں، لوگ ہمارے لیے جو ہے جو اکرام کر رہے ہیں، ہم نے اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کی ہے۔ پہلے ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، ابھی بھی ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے اور نہ ہی ہم بڑے ہیں، ابھی بھی ہم چھوٹے ہی ہیں، اور چھوٹا بن کے ہی انسان نے زندگی گزارنا چاہیے، تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لیتا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا، ہمارے بچوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا آج کے زمانے میں، ہر ایک کو پہلے ہی دن بڑی پوسٹ چاہیے، بڑی سیلری چاہیے، بڑی تنخواہ چاہیے۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو۔ اچھا پھر میں نے 1200 روپیے مجھے تنخواہ تھی امامت کی، میں نے بھی الحمدللہ بغیر تنخواہ کے کہیں امامت نہیں کی ہے۔ میری زندگی میں نے جتنی امامتیں کیا، یہاں تک کہ امامت چھوڑنے کے بعد بھی مجھے میرے مسجد کے کچھ ساتھی
آج تک مجھے ہدیہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے اپنے پیٹرول خرچ کے لیے یا ضروریات وغیرہ کے لیے. ایسا نہیں ہے, ہم نے بھی تنخواہ کے ساتھ ہی امامت کی ہے, لیکن 1200 روپئے سے ہم نے اپنے امامت کی شروعات کیے تھے. اس میں سے 150 روپئے کرائے کا میرا گھر تھا جس کا میں کرایہ دیتا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو پہلے چھوٹا بننا پڑتا ہے. چھوٹا بن کے آپ کام کرو, چھوٹی سیلری پہ کام کرو, پہلے تجربہ حاصل کر لو, پہلے ایکسپیرینس حاصل کر لو, پہلے اپنے آپ کو کچھ بنا لو, تو پھر آپ کا یہ ایسے سارے ملکوں میں جابس کے لیے, پھر امریکہ میں آپ کا موسٹ ویلکم ہوگا. یورپ کے ملکوں میں بہت ویکنسیز ہے دیکھو مارکیٹ کے اندر, لیکن اس کے لیے ان کو ایکسپیرینس بندہ چاہیے, اور آپ کو ایکسپیرینس آئے گا انڈیا میں, اور آپ کو چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں تجربہ ایکسپیرینس حاصل کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ کا ایسے ملکوں میں موسٹ ویلکم ہوگا. میں امید کرتا ہوں ہماری یہ ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اس کے لیے جتنے بھی فریشرز ہیں, جتنے بھی ابھی سیکنڈ ایئر میں ہیں, وہ ابھی سے جاب تلاش کرنا شروع کر دو. 5000 10,000 جو بھی ہاتھ میں آتا ہے, جو مل گیا وہ اپنا ہے. یہ اس ترتیب پہ عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے تجربہ حاصل کرو, اور آپ کا جب گریجویشن ہو جائے گا تو 1 سال کا ایکسپیرینس رہے گا آپ کے پاس, اور وہ آپ کو جو ہے ایسے ملکوں میں کام آئے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.